Bismillahirrahmanirrahim. According to FPSC syllabus of Vice Principal Male and Female, پیڈاگوجی میں جو آج ہم پڑھیں گے وہ فیز آف ٹیچنگ ہے، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور انٹرویو میں بھی اور پھر ریٹن پیپر میں بھی اس سے ریلیٹڈ کافی کویسچنز آتے ہیں اور ایک تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو فیز آف ٹیچنگ یا لیول آف ٹیچنگ میں۔ اس سے پہلے ہم ٹیچنگ پروسیس کو پڑھ چکے ہیں، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو، جس میں ویریبلز ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی فیزز آف ٹیچنگ اور لیول آف ٹیچنگ پڑھیں گے۔ تو فیزز جو ہوتے ہیں وہ بھی 3 ہوتے ہیں اور لیول آف ٹیچنگ بھی 3 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیزز آف ٹیچنگ کیا ہے؟ فیزز آف ٹیچنگ یہ ہے جب ہم بچوں آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ پلان کرتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن آتی ہے اینڈ لاسٹ میں فیڈ بیک آتا ہے اور اس کی ایویلویشن ہوتی ہے۔ اچھا فیزز آف ٹیچنگ میں سب سے پہلے جو فیز ہے وہ ہے پری ایکٹیو فیز ہے۔ اس کا پہلا فیز جو ہے پری ایکٹیو فیز ہے، جیسے کہ ہم یعنی کہ یہ پڑھانے سے پہلے ہوتا ہے، ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے یا ایگزیکیوٹ امپلیمنٹیشن کرنے سے پہلے جو ہم لیسن پلان بناتے ہیں، جو ہم تیاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، کون سی میتھڈالوجی یوز کرنی ہے، اور ٹیکنیکس یا ٹیکٹکس تو خیر وہ تو ایکسیڈنٹلی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکس کون سی یوز کرنی ہے ہم نے۔ تو پری ایکٹیو فیز اس لیے اسے کہتے ہیں، جسے کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی کہ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے جو ہم لیسن پلان کرتے ہیں، اور پھر جب ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اور اپنے اس جو پری ایکٹیو ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے، جو فیز ہوتا ہے، اس کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی جب ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انٹریکٹیو فیز۔ انٹریکٹیو فیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا لیسن پلان ہوتا ہے، جو ہم اسٹریٹجی بنا کے آتے ہیں گھر سے، وہ کلاس روم میں جب ہم اپلائی کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انٹریکٹیو فیز۔ 3rd نمبر پہ آتا ہے پوسٹ ایکٹیو فیز، یعنی کہ پری ایکٹیو بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹریکٹیو بھی ہو گیا، آخر میں پھر جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم نے پڑھانا تھا وہ ہم پڑھا چکے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جب کویسچن کرتے ہیں بچوں سے کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا فیڈ بیک چیک کرتے ہیں، ان کا فیڈ بیک جب ہماری طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب پھر ہم ایویلویشن کرتے ہیں خود کا بھی اور بچوں کا بھی، تو یہ ہمارا پوسٹ ایکٹیو فیز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم لیول آف ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں، اور اکثر کینڈیڈیٹس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فیزز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ لیول آف ٹیچنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 3 قسم کی لیول آف ٹیچنگ ہوتی ہیں۔ ایک ہے میموری لیول، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ہے انڈرسٹینڈنگ لیول، اور 3rd نمبر پہ ہے ریفلیکٹیو لیول۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں لیول بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ میموری لیول بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یاد کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، جسے ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں، اور اس سے میموری اور بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ لیول کی، تو انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو نہ صرف میمورائز کرانا ہے بلکہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرانا ہے۔ اب صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، باقی اللہ اللہ خیر صلاح، ایسا بھی نہیں۔ ایسا پڑھانا کہ میمورائز بھی ہو جائے لیکن ساتھ میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے، اور آخر میں جب بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر بات آتی ہے ریفلیکٹیو لیول کی، کہ ریفلیکشن بھی ہمیں نظر آئے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اب اگر ہم صرف میموری لیول کی پہ ڈیپینڈ کریں کہ بس میموری لیول ہی کو لے کر ہم نے بس بچوں کو پڑھانا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ لیول بھی صرف انڈرسٹینڈنگ لیول تک لے کے جائیں بس، اور باقی ہم اس سے فیڈ بیک یا ریفلیکشن نہ لیں، تو یہ بھی غلط ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ایک ایویلیویشن بھی ہو نا، اور یہ اندازہ ہو کہ بچے کس لیول پہ ہیں ابھی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں لیول کو لے کر چلنا ہے۔ یہ تینوں لیول ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹیپس آف ایجوکیشن کو لے کے چلیں گے۔